اللہ رب العزت ہم سب کو نان پریکٹیکل دنیا سے پریکٹیکل دنیا میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تحفظ ناموس رسالت کے تعلق سے ایک اہم کام جو ہم سب کو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خدا نہ کرے کوئی گستاخی ہو، تو اگر مان لیجئے کہ دلی میں گستاخی کسی نے کی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیرلا میں کسی دور افتادہ گاؤں میں ہمارا کوئی نمائندہ ہو اور وہاں پر وہ FIR درج کروائے، تو دلی کے آدمی کو جب کیرلا کے کسی گاؤں میں بار بار آنا جانا پڑے گا، چکر لگانا پڑے گا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ حوصلہ شکنی والا کام آئندہ گستاخوں کی جسارت کم کرے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ گستاخی کرنے والا مشہور ہونے کے لیے گستاخی کرتا ہے، اور ہم خواہی ناخواہی جوش و جذبے میں اس کو اتنا زیادہ پروموٹ کر دیتے ہیں کہ جو ریئل میں کرنے کا کام ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ اپنی قوم کا ہیرو بن جاتا ہے۔ نگیٹیو باتوں کو اتنا زیادہ ان کا پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے جتنا شعوری غیر شعوری طور پر سوشل میڈیا کے تھرو ہم کر دیتے ہیں۔ ہاں کرنا ہے تو خاموشی کے ساتھ اپنے علاقے میں FIR درج کروائیے، یہ کرنے کا کام ہے۔ اور دور علاقے میں کروانے کا مقصد ہے کہ اگر وہ ذاتی پیسوں سے آتا ہے تو پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، اور بار بار جو کورٹ کچہریوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اور اسپیشلی اگر مان لیجئے کہ کیرلا میں گستاخی کی اور سنبل میں اس کے خلاف FIR درج ہوتی ہے تو سنبل کا نام سن کر کے یہاں آتے ہوئے بھی اس کو 10 بار سوچنا پڑے گا۔ تو یہ کرنے کا کام ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے۔ ایک دوسرا کام یہ ہے کہ وکیلوں کی لیگل ٹیم کے بارے میں ابھی مولانا عباس صاحب نے بتلایا کہ تشکیل دی گئی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ لیگل سیل اللہ کرے کہ پریکٹیکل ہو، اس لیے کہ کئی بار ہماری تشکیلات جو ہیں وہ کاغذوں تک ہو جاتی ہیں، اور اب اللہ کرے کہ یہ پریکٹیکل ہو تو اس کو آگے بھی بڑھائیں، الگ الگ شہروں میں جہاں جہاں رضا اکیڈمی کے برانچز ہیں وہاں بھی، اور دوسرے علاقوں میں بھی ہم اپنی بساط کے مطابق کم سے کم تحفظ ناموس رسالت کے تعلق سے چند وکیلوں کی ایسی ٹیم ضرور تیار رکھیں کہ جب انہیں دعوت دی جائے یا جب کسی ایشو پر انہیں بلایا جائے تو وہ یکجا ہوں۔ اور یہ اگر ہم اتنے لوگ جو الگ الگ علاقوں سے آئے ہوئے ہیں آج اپنے اپنے علاقوں میں یہ کام کر لیں تو ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور تیسرا یہ کام ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے تعلق سے اگر کوئی پیش قدمی کرتا ہے اور اللہ نہ کرے اس محافظ پر کوئی آنچ آتی ہے تو ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے خلاف بھی اس کے تحفظ کے لیے بھی اپنی آواز اٹھائیں۔ یہی ضروری نہیں ہے کہ ہم محافظین ناموس رسالت کا جنازہ دھوم دھام سے پڑھیں، ہمیں جیتے جی ان کو تحفظ فراہم کرنا بھی ہماری ذمہ داری میں ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ایک روایتی انداز کی ہماری زندگی رہی ہے کہ جیتے جی قدر کم کرتے ہیں، اور بعد وفات لمبی چوڑی مرثیہ خوانی اور بڑے مزارات والی جو عادت ہے اس روش کو ہمیں تبدیل کرنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ ہمیں اپنے مرکزی حکومت پر بھی، جس کی بہت زیادہ سننے سنانے کی امید نہیں ہے، اور ریاستی سطح پر بھی ہم سب لوگوں کو اپنی حکومتوں سے اپیل کرنا چاہیے کہ تحفظ ناموس رسالت کے تعلق سے، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو حکمت کے تحت دھارمک ایشوز کے زمرے میں داخل کر کے اپنی حکومتوں سے مطالبہ کریں کہ ہمارے اسٹیٹ میں اگر کوئی بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف سخت ایکشن لیں گے، اس کی یقین دہانی کروائیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے اپنی ریاستوں میں اس طرح کی پکڑ رکھتے ہیں کہ وہ کام کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں۔ قانونی طور پر ایک کام یہ کرنے کا ہے کہ پہلے سے اگر کوئی گستاخی کسی زمرے میں جگہ پانے کی، قانون کے کسی دائرے میں جگہ پانے کی گنجائش پہلے سے ہے، یعنی کن قانونی دائروں میں قانونی شکوں کے تحت گستاخوں کو لپیٹا جا سکتا ہے تو ان کو عام کریں۔ جیسے مان لیجئے ہم اس بات کی بیداری چلائیں ویبینار کے تھرو، آن لائن سیشنز کے تھرو یا آرٹیکل کے تھرو کہ اگر کوئی گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا اسلامیات کی شان میں کوئی گستاخی اور بے باکی کرتا ہے تو اس کو ان دھاراؤں کے تحت اس پر مقدمہ درج کروایا جا سکتا ہے، یعنی قانون کی یہ تعلیمات عام ہونی چاہیے۔ اس طرح سے ایک اہم کام یہ ہو سکتا ہے کہ ٹویٹر ٹرینڈنگ کا کام ہم بہت سلیقے کے ساتھ کریں، اور یہ کام نوجوان بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ بارہا یہ چیز ہمیں کھیل لگتی ہے لیکن کھیل کے ساتھ یہ انٹرنیشنل کھیل ثابت ہو جاتا ہے۔ ٹویٹر کی آواز چونکہ انٹرنیشنل سطح پر سنی جاتی ہے
اور ہم اپنی آواز ڈائریکٹ ان پلیٹ فارمز تک پہنچا سکتے ہیں جہاں تک ہمیں پہنچانا چاہیے. اسپیشلی ہیومن رائٹس کی جو بڑی تنظیمیں انٹرنیشنل تنظیمیں انہیں ٹیک کریں. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ہماری آواز انٹرنیشنل سطح پر جاتی ہے اور جب کسی بھی حکومت کو اس بات کی بھنک محسوس ہوتی ہے کہ اگر ہم نے سنوائی نہ کی تو انٹرنیشنل سطح پر ہماری بدنامی ہو رہی ہے، تو بھلے تحفظ ناموس رسالت کے تحت نہ صحیح اپنی بدنامی کو ٹالنے کے لیے ہی وہ کام کر گزرتی ہے، اور یہ کام نوجوان بڑی آسانی سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ نوجوان لیڈرشپ کو تھوڑا پروموٹ بھی کریں، انہیں ٹریننگ دیں. دراصل ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھار پولیس کا، کورٹ کچہریوں کا اور تھانوں کا اتنا بھیانک تصور ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں جاتے ہی ہمارے اوپر کچھ ہو جائے گا. تو یہ خوف اور یہ دہشت ہمیں اپنے دلوں سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور یہ ٹریننگ کے تھرو ممکن ہے. اور ایک اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنا سنجیدہ میڈیا کھڑا کریں، اس لیے کہ ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں عام طور پر مسلمانوں کو ڈپریشن میں لانے کے لیے جو طریقے اور ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، اس میں میڈیا کا بہت اہم ترین رول ہے. جو باتیں سامنے آنی چاہیے وہ نہیں آ پاتی، جو نہیں آنی چاہیے تھا ان کو بہت بڑا بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس سنجیدہ میڈیا نہیں ہے. اس کے لیے چونکہ ملک کا دل و دماغ یہاں پر موجود ہے، اگر اس پر ہم غور کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اور ملت کا بہت بڑا قرض ادا ہو سکتا ہے. آخری بات یہ ہے کہ دل میں سوزش عشق پیدا کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت اس طرح کی جوشیلی محفلیں کام آئیں، بلکہ سوزش عشق کے لیے ہم وہ طریقے اپنائیں جو امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے ہمیں تنہائی میں اپنانے کے لیے عطا بتائے ہیں. یعنی درود و سلام یا قرآن پاک کی تلاوت اور وہ تمام طریقے جن سے سوزش عشق ریئل میں ہمارے دلوں میں پیدا ہو. میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بارہا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا عشق رسول بھی دراصل محفلوں کے لیے رہ گیا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یہ امت کی وفا شعاری نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنے انداز میں جو باتیں گزارش کی ہیں اس میں اگر کسی کی دل شکنی ہوئی تو معذرت. اللہ رب العزت ہم سب کو سچا محافظ ناموس رسالت بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں.